دیا جا رہا ہے، درگاہوں کو شہید کر دیا جا رہا ہے۔ درگاہیں شرک آتا نہیں میرے دوستو، درگاہیں رحمتوں کا ٹھکانہ ہے۔ کیا ہم برداشت کریں گے؟ آپ کو تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہ منہ سے بولو نہ بھائی، نہ زور سے بولو، تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب بولیے ان کا پیچھا، ان کا تعاقب کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث چلا رہا ہوں کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ نکلیں گے جو کذاب و دجال ہوں گے۔ کیا کہا سرکار نے؟ کذاب و دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، دجال و مکر و فریب کریں گے، نماز کے نام پر، تبلیغ کے نام پر اور سنتوں کے نام پر، شریعت کے نام پر، مسلم پرسنل لا کے نام پر اولیاء کی گستاخی کریں گے، یزید کی تعریف کریں گے، اہل بیت اطہار کی توہین کریں گے، کلمے کی بنیاد پر ایک ہے کہہ کر آپ لوگوں کو ملا کر آپ کو اور وہابیوں کو ایک جگہ کریں گے۔ ایسے مکار نکلیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات بھائی؟ کہ پھر دہراؤں؟ ایسے مکار نماز کا نام لے کر، کلمے کا نام لے کر اور کلمے کی بنیاد پر ایک ہے کہہ کر اور روزے کا نام لے کر، حج کا نام لے کر ایسے لوگ نکلیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے تم بچے رہو، کہیں یہ گمراہ نہ کر دیں تمہیں، خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ۔ اب ہماری مت سنو، سرکار کی بات سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ بولیے، آقا کی بات سنیں گے یا کسی مشایخ کی بات سنیں گے، عالم کی بات سنیں گے یا آقا کی بات سنیں گے؟ بولو نا بھائی، کس کی سنیں گے؟ بولو لبیک لبیک لبیک۔ ہم سنیں گے تو رسول پاک کی بات سنیں گے، ان لوگوں سے بچیں گے، خود بھی بچیں گے۔ اب ہمارا بھائی وہاں بھی ہے، انجان ہو جا رہے ہیں، ارے بھائی کو بھی لات مارو، باپ وہاں بھی ہے، باپ کو لات مارو، خالو وہاں بھی ہے، خالو کو لات مارو، سالہ وہاں بھی ہے، سالے کو لات مارو، چچا وہاں بھی ہے، چچا کو لات مارو، مامو وہاں بھی ہے، مامو کو لات مارو، اگر کوئی مرشد وہاں بھی ہے، مرشد کو لات مارو، عالم وہاں بھی ہے تو عالم کو لات مارو، رسول کی بات سنو۔ اس لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے تمیز ایمان میں لکھا کہ اگر وہ کوئی تمہارا باپ ہو، دادا ہو، بھائی ہو، عالم ہو، فاضل ہو، کامل ہو اور چاہے کہ وہ تمہارا شیخ ہو، مرشد ہو، چاہے کسے باشد کوئی بھی ہو، اگر وہ وہابی ہے تو اس کو ایسا نکال کے پھینک دو جیسے دودھ میں سے مکھی کو پھینک دیتے۔ آپ بولو ان سے بائیکاٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ میری بات نہیں ہے، سرکار کی بات ہے۔ اور سنیے سرکار دو عالم نے کیا فرمایا۔ حضرت مشکات شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، حضرت ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول روایت بیان کرتے ہیں کہ جو ایسے لوگوں کی تعظیم کرے گا، ان سے ملے جھلے گا، وہ ایسا ہے جو دین اسلام کو ڈھانے والا ہے۔ ہم ان کی نماز دیکھ رہے، داڑھی ہے نا ان کو، نماز پڑھتے نا انہوں، حج کیم کرتے نا، کلمے کی بنیاد پر ایک ہے بولتے نا، انہوں بھی عالم ہے نا، تو آپ بولو ایسے لوگوں کی تعظیم کرنا۔ حضرت ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرما رہے، سرکار نے فرمایا دین کو ڈھانا ہے، تو بولو آپ تعظیم کریں گے؟ مشکات شریف کی حدیث، حوالے نوٹ کرتے جائیے۔ اب سنا رہا ہوں ابن عساکر کی روایت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی ایسا شخص تمہیں ملے وہاں بڑا، یہ بدعتی، یہ اولیاء کا دشمن، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ جاگے ہوئے اس کے سو رہے بھائی، بڑی محنتوں سے اب تقریر کر رہا ہوں۔ جب کوئی ایسا ملے بدعقیدہ، بد مذہب، بے دین، تو حضرت انس فرماتے سرکار نے فرمایا اس سے سختی سے پیش آؤ، اسے کیا بولیے؟ یہ میری بات نہیں ہے، سختی سے پیش آؤ۔ اور آگے حدیث کا ٹکڑا ہے، سرکار نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان بد مذہبوں کو دشمن رکھتا ہے۔ کیا رکھتا ہے؟
ابھی نو بولے ہمارے بابا ہے، ہمارے دوست ہے، ہمارے بھائی ہے، ہمارے خالو ہے، ہمارے خسر ہے، ہمارے بھونئی ہے، کلمے کی بنیاد پر ایک ہے. تو بتائیے یہ کون ہے؟ اللہ ان کو دشمن رکھتا ہے. کہ اللہ کے دشمنوں سے ملیں گے آپ؟ ان سے مروت کریں گے؟ ان سے ملیں گے؟ اس لیے دار قطنی کی روایت حدیث کی کتاب ہے یہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے. سرکار نے فرمایا یہ بد مذہب، یہ خارجی دوزخ کے کتے ہیں. کیا ہے؟ کلب النار فرمایا. سرکار نے ان کو کہا کلب النار، اور آپ ان کو دل سے لگا رہے ہیں اور ہم کو گالی دے رہے ہیں. یہ انصاف ہے کیا؟ بولو بھائی. اب سرکار کی سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ میں پورا واقعہ اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن دوسری کتابوں میں آیا. خود شیخ الاسلام عارف باللہ بانی جامع اسلامیہ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ رضوان نے انوار مہدی کے آخری صفحات میں لکھا اس حدیث کو مکمل. دمشق میں اہل سنت جماعت نے خارجیوں سے مقابلہ کر کے ان کے 70 لوگوں کو قتل کر دیا. سن رہے؟ یہ ہے سنیوں کا جذبہ. سنی ایسا باطل فرقوں سے لڑتے تھے، اور آپ ہیں کہ کیا بول رہا بھائی، محلے میں رہتا تو محلے میں رہا تو کیا، محلے میں غلادت ہے تو کیا چاٹتے آپ اس کو؟ ذرا تو عقل سے سوچو. محلے میں رہتا، میرا باوا ہے تو باوا ہے تو غلیظ ہو گیا تو چاٹتے کیا باوا کو؟ یہ دیکھو کیسے تو سنی حضرت وہ اہل سنت جماعت والے وہ خارجیوں سے مقابلہ کیے، 70 ان کو مقتول کر دیا، اور دمشق کی مسجد کے پاس ان کے سروں کو لٹکا دیا. سمجھے؟ سنی یہ کرتے برا نہیں بولنا. ہمارے بزرگ نہیں بولے، ہم بھی نہیں بولتے. میں تمہارے بزرگوں کی بات بیان کر رہا ہوں. سنے؟ سروں کو لٹکا دیا دمشق کی مسجد پر. حضرت امامہ رضی اللہ عنہ دمشق میں تھے، سرکار کے صحابی. ابھی انہوں مراوت کر رہے سینے، میرا بھائی ہے، میرا بھونئی ہے، میری سالی ہے، میرا سالہ ہے. چھوڑو، بہت برا پھنس جائیں گے، بہت برا پھنسیں گے. اس لیے جاگو، اٹھو، کچھ کام کرو. حضرت ابو امامہ نے ان کو دیکھ کر کہا یہ جتنے مقتول ہیں ان سے بدتر دنیا میں کوئی نہیں ہے. کیا فرمایا؟ یہ جتنے مقتول ہیں ان سے بدتر دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور جو جنہوں نے ان کو قتل کیا ان سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ صحابی رسول حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. اب ذرا کان کھول کے سنیے، کان کھول کے سنیے، کان کھول کے سنو. سنیو بیدار ہو. آپ کو تھپک تھپک کے سلایا گیا کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ، کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ. ارے خارج بھی تو کلمہ پڑھتے تھے، ان کو مار ڈالا کہ نہیں مار ڈالا؟ کہاں جا رہے ہیں آپ گمراہی میں؟ ارے آپ لوگوں کو جو گمراہ کرنے والے وہ پسند، جو حق بتانے والے ان کو گالی دیتے. شرم کرو یار، شرم کرو. صحابی رسول کہہ رہے ہیں ان سے بڑھ کر برا کوئی نہیں ہے اور ان سے بڑھ کر بہتر کوئی نہیں ہے. ہم بول رہے ہیں برا نہیں کہنا، ارے برا نہیں، ان کو قتل کر دینا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی آیت آپ نے سنی نا، انہوں جا ملے ان کو قتل کرو. اور قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن ہم کو اپنے مطبع نظر تک پہنچنا ہے، اس لیے نہایت اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ سرکار نے فرمایا یہ دوزخ کے کتے ہیں. اس حدیث کو شیخ الاسلام امام اہل سنت عارف باللہ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے انوار احمدی میں لکھا. کبھی آپ نے سنا کسی عالم سے؟ بولیے نا، بولو نا بھائی. ارے کیا مکاری ہے، کیا دھوکہ دہی ہے، کیسے مکاروں سے پالا پڑا. اس حضرت سرکار نے فرمایا مکار نکلیں گے تم ان سے بچو، جھوٹے نکلیں گے تم ان سے بچو. سرکار کی سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ اسی موقع پر حضرت ابو امامہ نے فرمایا سرکار نے خارجیوں کو کہا
یہ دوزخ کے کتے ہیں، کلب النار ہے۔ تو چند لوگ پکڑ لیے، پکڑ کے بولے حضرت ابو امامہ آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں ان کو بدتر؟ وہ بھی تو بیچارے نماز پڑھتے تھے، تسبیحاں پڑھتے تھے، عالم تھے، مفتی تھے، کیا کیا تھے، مفسر تھے۔ خارجیوں کو آپ نہیں پہچانے؟ خارجیوں کو دیکھ کر مقررین مورخین نے لکھا جو کوئی اگر خارجیوں کو دیکھ لیتا تو سمجھتا کہ اللہ کے ولی ہے، ایسے ہولیے بنائے ہوئے تھے۔ آج کل کے تو علماء کچھ بھی نہیں ہے، سورج سے معلوم ہو رہا ہے کہ سیاسی لوگوں کے غلام ہیں بول کے۔ یہ غلاموں سے ہمارے سے کیا مقابلہ جی؟ ہم تو غوث کے غلام ہیں، ہم تو خواجہ کے غلام ہیں، ہم امام حسین کے غلام ہیں۔ ہمارے کو نہ کو ڈراؤ دھمکاؤ، جاؤ تم یہاں سے، نکل کے یہاں سے۔ ہاں تمہاری صورت سے معلوم ہوتا کہ تم کس کے غلام ہیں۔ ہاں اپنی صورت بناؤ، رسول کی سچی غلامی کرو۔ تو حضرت ابو امامہ کو پکڑ لیا لوگوں نے، کہا کہ کیا ہے آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں ان کو، اور یہ کیا ہے، کیا آپ نے رسول اللہ سے سنا؟ اب کان کھول کے سنیے، پورا اجتماع سنیے، ایک مرتبہ نعرہ بلند کیجئے پھر سناتا ہوں میں آپ۔ اب سنیے، ایک مرتبہ ذرا بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ بھائی اس کے باوجود بھی اگر آپ نہیں سمجھتے ہیں تو خدا جو نہیں سمجھے ان کو سمجھے۔ اس کے بعد بھی آپ ان لوگوں سے مروت کر رہے ہیں، ہمارا بھائی بندھو ہے، ہمارا یہ ہے، اس سے ہمارے کو کرتا ہے، اس کے بعد بھی کر رہے ہیں تو پھر جائیے، اس سے بڑھ کر حالت ہوگی۔ یہ ڈھونگ، مگر یہ ڈھونگ مت بتائیے کہ ہم غوث کے چاہنے والے ہیں۔ اپنے نام سے قادریت کو ہٹا دیجئے، اپنے نام سے نقشبندیت کو ہٹا دیجئے، اپنے نام سے چشتیت کو ہٹا دیجئے، سیدھا سیدھا سلفی لکھ لیجئے آپ لوگ۔ اپنے آپ کو محدث دکن کا غلام مت بولو، بحر العلوم کا غلام مت بولو، بانی جامعہ نظامیہ کا ماننے والا مت بولو، اعلیٰ حضرت کا ماننے والا مت بولو، اپنے آپ کو کسی بزرگ سے وابستہ مت کرو، سیدھا بول دو کہ ہم بھی وہابی ہیں تو ہم بھی تمہارا مقابلہ کریں گے۔ نکالو، اس کے بعد بھی اگر نہیں مانتے ہیں، شرم کرو، شرم کرو، غیرت نہیں آتی کہ تمہارے غوث کو کہہ دیا کہ اس نے جو ہے، یہ غوث اعظم کا ماننا ہے، غوث اعظم کو کہہ رہا بیوقوف ہے، الو ہے، کھاٹ کے الو ہے، استغفر اللہ اللہ، اور بندہ نواز کو کہہ دے لونڈ باز ہے، آپ سنتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی شرم کرو، شرم۔ اس کے بعد بھی شرم نہیں آتی، کھانے پہ گر کے 3 بجے رات کو جا کے ٹھنڈی بریانی کھاتے، وہاں وقت نہیں دیکھا جاتا۔ اگر اجتماع میں بلائے، اگر ہم آپ کو دعوت دیے یہاں پر تو کھانا ہے کیا؟ دیر ہو رہی، ہاں جب بیماری نظر نہیں آتی، جب آپ کو جو ہے وقت نظر نہیں آتا، جب کوئی جو ہے اپنا موقف نظر نہیں آتا، جب اللہ رسول کی بات ہو، حق بات ہو تو آپ کو شیطان بھٹکاتا ہے۔ بھائی شیطان کے چنگل سے نکلو، غوث و خواجہ کا دامن تھامو۔ تو حضرت ابو امامہ سے انہوں نے پکڑ کے کہا کیا آپ نے رسول اللہ سے بات سنی؟ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ سے زیادہ میں نے رسول پاک سے سنا ہے۔ سرکار نے ان کو کلب النار کہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا کہا۔ اب آپ برا کہیں گے کہ نہیں کہیں گے بھائی؟ ہاں ان کو برا بھی ماننا ہے اور برا کہنا۔ ابن ماجہ کی حدیث سنا رہا ہوں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ علم ہو جائے نہیں ہے بیٹھ کے جو ہے اپنے کاروبار کے لیے پیسے، آج کل لوگوں نے پیسہ بہت ہے اس لیے وہاں بھی ہوتے جا رہے ہیں، پیسے کو لات مارو، غوث و خواجہ کا دامن تھامو بھائی۔ ہاں فقیری میں جو مزہ ہے امیری میں نہیں ہے، ہاں فقیری میں جو مزہ ہے امیری میں نہیں ہے۔ اولیاء اللہ نے فقیری چلائی، سارے ہندوستان میں خواجہ حکومت کر رہے ہیں۔ ذرا سمجھو تو صحیح۔ ابن ماجہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے، ذرا بول دو کون کون ہے بد عقیدہ؟ بولیے، جماعت صحیح بولتے جائیے، کون ہے؟ تبلیغی جماعت، اہل حدیث، دیوبندی،
قاسمی، یہ صلح کلی، یہ کلمے کی بنیاد پر ایک ہو بولنے والے کون؟ کلمے کی بولو بولو ہے نہیں ہے؟ ان کو ملا رہے ہم سے، اللہ تو بول رہا دور ہو، اللہ ان کا دشمن ہے، اللہ کے دشمنوں سے ملاتا تو، تیری حیثیت کیا ہے رے؟ کتے کہیں کی معاملی دنیا کی خاطر لوگوں کو دوزخ میں پہنچا رہے ہیں۔ آپ بھائی آپ دوزخ میں جانے کو تیار ہے کیا؟ بولیے آپ۔ اس لیے ابن ماجہ کی حدیث سنیے، یہ تمام بدعقیدہ کہنا نماز قبول ہوتی ہے تو نماز پڑھ کے بدعقیدہ ہوں گے نا؟ سنو، یہ سرکار فرما رہے ہیں، حضرت ابو حذیفہ ابن ماجہ اٹھا کر پڑھ لینا، تحریر فرما رہے، لکھ رہے، کہہ رہے ہیں بھائی کھانا چھوڑو، رسول کی غلامی کرو رے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ چھوڑو، اقتدار کی ہوس چھوڑو، یہ لوگوں کے پیراں پڑنا چھوڑو، چومو تو خواجہ کی چوکھٹ کو چومو۔ سمجھے؟ جنہوں نے ہم کو دین سکھایا، ایمان سکھایا، قرآن سکھایا، ڈھونگی پہ چالے چھوڑو، مکاروں کو پہچانو، مکار ہیں یہ پورے مکار۔ حضرت ابو حذیفہ فرماتے، سرکار نے فرمایا ان کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ عمرہ قبول ہوتا ہے، نہ جہاد قبول ہوتا ہے، نہ فرض قبول ہوتا ہے، نہ نفل قبول ہوتی ہے۔ سمجھ میں آگی بات؟ سرکار فرما رہے، سرکار کو نہیں مان کے ان کو مان رہے۔ اگر کسی کو بحث کا شوق ہے آدھی رات کو بلا لینا، ہاں تمہارے باوا تک کے بحث کرتا ہوں میں، لوگوں کو گمراہ کرنے کو نکلے۔ ہاں جواب دینا نہیں آتا، صلح کلی کا چولا پہن لیے، جواب دینا نہیں آتا، اعتدال کا نعرہ بلند کر دیا، جواب دینا نہیں آتا، کلمے کی بنیاد پر ایک ہے بول دیے، لوگوں کو دوزخ پہ پہنچا رہے۔ یہاں کیا بول رہے ہیں؟ نماز قبول نہیں ہوتی، سرکار فرما رہے، روزہ قبول نہیں ہوتا، حج و عمرہ قبول نہیں ہوتا، یہاں تک کہ فرض و نفل قبول نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا سرکار دو عالم نے، یہ دین سے ایسا نکل جاتے ہیں جیسا آٹے میں سے بال نکل جاتا۔ سمجھ گئے؟ کلمہ پڑھ کے بھی بے دین ہے، تم کا کلمے کی بنیاد پر ایک ملا رہے ہیں، دھوکہ مت دو۔ اب آپ دھوکے میں آئیں گے؟ اب آگے سنیے مسلم شریف کی حدیث، مولانا کی آرزو پوری کر رہا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سرکار دو عالم نے فرمایا آیا کہ ان بدعقیدہ بیمار پڑے تو ان کی عیادت مت کرو۔ ہے؟ بولیے نا صاحب۔ ہمارے حدیث پڑھنے والے شخصیت خواجہ محمد باقر علی صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پوری حدیثوں کی کتابیں پڑھ لیے۔ بولیے، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے کہ اگر یہ بیمار پڑے بدعقیدہ تو ان کی بیمار پرسی مت کرو، عیادت مت کرو، ان کی نماز جنازہ مت پڑھو اور ان سے دوستی مت کرو۔ یہاں تک حدیث میں آیا ان کے ساتھ کھانا مت کھاؤ، ان کے ساتھ پانی مت پیو۔ سمجھ رہے ہیں بھائی میرے؟ سنیو، جاگو، بیدار ہو جاؤ۔ کیا فرمایا سرکار؟ انہوں بیٹھے چائے پی کے، ان سے چائے پی کے شجاعت علی کو گالیاں دیتے، کیا مکار ہے؟ ہم کو گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوتا، پلٹ کے وار تم کو پڑیں گا۔ تم سمجھ رہے نہیں؟ ابھی ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ ہر مسجد میں ہمارے اولیاء کو، اہل بیت اطہار کو، امام حسین کے مخالف یزید کی تعریف کی جا رہی ہے، پھر بول رہے ہم شربت بناتے ہیں۔ سر، امام حسین کو تیرے شربت کی ضرورت نہیں ہے، امام حسین کو تو ہمارے سر کی ضرورت ہے۔ تیار ہو جاؤ اس کے لیے۔ ان کی عیادت نہیں کرنا، بیمار پڑ گئے تو ان کو، ان کے ساتھ کھانا نہیں، پینا نہیں، ان کے نماز جنازہ نہیں پڑھنا، ان سے رشتہ داری نہیں کرنا، شادی بیاہ نہیں کرنا، ان کی دعوت میں نہیں جانا۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ کس نے فرمایا؟ کس نے فرمایا؟ ارے بولو نا بھائی، آواز نہیں آ رہی، زور سے بولو۔ کس نے فرمایا؟
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا زور سے بولو، سرکار نے فرمایا، بولو نا بھائی، پھر قصہ ختم۔ اب سرکار کی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ پھر اپنے آپ کو کہہ بول رہے ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ کلمہ پڑھے تو یہ بدعقیدوں سے دور رہنا، ہر کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان نہیں سمجھنا، سرکار کی بات سننا۔ ہاں بولیے مولانا فرید صاحب ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی مولانا تشریف فرمائے، ہمارے فرید الدین نقشبندی صاحب، پوچھو ان سے یہ حدیث ہیں کہ نہیں ہیں؟ انہوں نے بھی حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، تفسیر پڑھی ہے، فقہ پڑھی ہے، پوچھو ان سے۔ اور میں ایک اہم کنڈیشن، اس کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کرنے پر آ رہا ہوں، سن لیجئے۔ آپ حضرات بیدار تو نہیں ہو رہے نا بھائی؟ بیدار ہو گئے تو چلے جاتا ایمان۔ بڑی آپ کو نازک مقام پہ لا گیا ہوں میں، اگر دل میں ذرا یوں خیال آ رہا ہے تو فوراً تباہ کر لو، کیونکہ آج ہمارے پہ سیاست، سماجیت اور ہمارے پر جو ہے معاشرت اتنی طاری ہے کہ ہم سیاسی لوگوں کے غلام ہو گئے، غوث و خواجہ کے غلام نہیں ہیں، صرف دیکھنے کو نام لیتے ہیں۔ سیاسی لوگ سیاست میں رہیں، دامن تو ہمارے ہاتھ میں غوث و خواجہ کا ہے۔ یہ آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ میں ذرا دو ٹوک بات کرنے کا عادی ہوں، سمجھے آپ، کیونکہ میں امام حسین کا غلام ہوں۔ یہ پھر بات میرے کو نہیں آتے مکاری کے، جو حق ہے حق ہے۔ الحمدللہ آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ اتنی دیر سے حق کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اب اہم بات، حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین قطب ربانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ولیوں کا امام سمجھتے؟ حکومت روحانیت کے بادشاہ سمجھتے؟ ولایت ان کے گھر سے، ان کے در سے ملتی ہے۔ مانتے کہ نہیں مانتے؟ آپ اہل سلسلہ ہیں، اب جب ان کو مانتے، ان کی 11ویں کرتے تو ان کی بات کو بھی ماننا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو ان کی ایک کتاب ہے غنیۃ الطالبین۔ کیا کتاب ہے؟ میں ایک نسخہ دے رہا ہوں آپ کو، کسی مشائخ، کسی عالم کے سامنے یہ بولو غنیۃ الطالبین، انہیں بولا یہ غوث اعظم کی نہیں ہے تو سمجھ لینا انہیں بھٹکا ہوا ہے۔ سمجھ گیا؟ زیادہ جانچو نہ کو، کوئی مرشد ہے، کوئی مشائخ ہے، کوئی عالم ہے، اس کو بولو یہ غنیۃ الطالبین کس کی کتاب ہے، انہیں بولا غوث اعظم کی نہیں ہے تو سمجھ لینا انہیں بھٹکا ہوا ہے۔ اب زیادہ بات نہیں کرنا۔ سرکار بغداد ہمارے آقا حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب کا نام ہے غنیۃ الطالبین۔ اس کے باب 8واں باب ہے اس کا، اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ عقل مند مومن وہ ہے جو اہل سنت جماعت کی پیروی کرے۔ اور اس کی وضاحت آپ نے فرما دی، یہ فاتحہ دینے والے، درگاہ جانے والے اور فقی اماموں کو ماننے والے، 20 رکعت تراویح پڑھنے والے، یہ تمام وضاحت آ چکی ہے۔ سرکار کی معراج ماننے والے، اور یہ ماننا کہ سرکار اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کو بلا جھجک دیکھا ہے، سرکار کی جسمانی معراج ہوئی ہے۔ اور آپ نے فرما دیا کہ سب سے پہلے جانشین و خلیفہ سرکار دو عالم کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ غنیۃ الطالبین میں عقیدے بتا کے آپ نے کہا کہ عقل مند مومن وہ ہے جو اہل سنت جماعت کی پیروی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد سرکار کی حدیث سے لائے ہیں، جس کا میں خلاصہ آپ غنیۃ الطالبین پڑھ لینا، وقت کی زیادتی سے میں ہر بحر نہیں کہہ سکتا ہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ سرکار غوث اعظم نے خود سے نہیں کہا، بلکہ سرکار دو عالم کی حدیث بیان کی ہے۔ فرمایا کہ ان بدعقیداؤں کو سلام نہ کریں، عید آ جائے تو ان سے نہ ملیں، خوشیوں کے موقع پر ان سے ملاقات نہ کریں، ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا ان کو اٹھائیے، سو رہے ہوں تو اٹھاؤ میاں، جاگو جاگو۔ ہاں سنو غوث اعظم کا فرمان، اپنے آپ کو قادری، ارے ضرور جھنڈے اٹھاؤ، ہم تو وہابیوں کے گھروں میں بھی جھنڈے گاڑ دیں گے، کیونکہ وہ گھر بھی ہمارے چھے۔ گاڑیں گے نہیں گاڑیں گے؟ بولو آپ۔ مجھے آپ کو بڑی خوشی ہوئی کہ ہر محلے میں نوجوانوں نے بڑے دھوم سے جھنڈا اٹھایا۔ اب ان کو جلن ہو رہی، ایسا کرے ویسا کرے، مولا نوجوانہ جیسا کر رہے،
ذرا ہماری گلی میں آ کے دیکھو آپ، ہمارے نوجوان کیسے ہے، ایسا دوشے کی بنڈی پہ کودتے ہیں جیسا فری میں تقسیم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بیٹھ کے وہاں سے پیشابہ کرنے کی جگہ پہ وہاں پہ بیٹھ کے ایسا کھا رہے ہیں۔ اچھے اچھے گھر کے لوگ، ذرا ان کو بولو نا مول صاحب یہ کوئی کھانے کا وقت ہے کیا بول کے، مول صاحب وہاں جا کے فتویٰ نہیں دیتے۔ اب دکانوں پہ دیکھو آپ، بڑے بڑے دکانوں پہ کیسی روشنی لگی ہوئی ہے، حالانکہ دکان میں 2-3 گولے ہوئے تو بس نا، پتلے سجا کے اس پہ روشنی کر کے بڑی بڑی دکانیں، وہ نزاکت، فصاحت، وہ کیا کیا کی دکانیں کھلائی، ہاں وہ روشنی کی روشنی۔ وہاں جا کے وہ صاحب نہیں بولتے یہ روشنی کا ہی کر رہے، اسراف ہو رہا، ہم میلاد میں روشنی کریں تو ایسا کر رہے ہیں۔ ارے نوجوان ہے جو چاہے کرتا، لیکن مبارکباد ہے وہ نوجوان جو جھنڈے اٹھا رہے ہیں۔ اے نوجوانوں، آج تم یا جھنڈا اٹھائیں گے تو کل حشر میں غوث اعظم کے جھنڈے کے نیچے رہے گی۔ اس کی دلیل میرے پاس ہے، مگر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، غنیمت طالبین میں حضرت نے لکھا ان کو سلام نہیں کرنا، اور ان کو خوشی کے موقع پر ان سے ملنا نہیں، ان کو مبارکباد نہیں دینا۔ اور حضور غوث پاک نے لکھا کہ اللہ کے واسطے جو ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اللہ اس کے دل میں ایمان بھر دیتا ہے۔ یہ غوث اعظم لکھ رہے ہیں حدیث کے حوالے سے، اگر نہیں مانتے تو قادری مت کہو، اپنے آپ کو پادری کہہ لو، سمجھے؟ غوث اعظم نے لکھا کہ جو ان کو ذلیل کرے گا، کیا کرے گا؟ جو ان کو ذلیل کرے گا اللہ اس کو جنت میں 100 درجے عطا فرمائے گا۔ ان سے ملنا نہیں، ان کو سلام نہیں کرنا، ان کا بائیکاٹ کرنا، حدیث کے حوالے سے لکھا۔ اور حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان کے حوالے سے غوث اعظم لکھ رہے ہیں کہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بدعقیدہ کو اچھا سمجھتا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے۔ سمجھے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رہ رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، ارے چھوڑو، ان کو اچھا سمجھے، ان کو اسے صحبت میں بیٹھے، تمہارے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے۔ حضرت فضیل بن عیاض، جانتے فضیل بن عیاض جس کا ذکر غوث اعظم کرے تو کتنے بڑے ولی ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو ان سے نفرت کرے، کیا کرے؟ جو ان کو برا کہے، اگر اس کے اعمال کم بھی ہے تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اب سمجھ میں آ گیا بھائی سنیوں کا مقام کیا ہے؟ اس لیے حضور فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے یونیا بن یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ بدعقیدہ اگر اس راستے سے آ رہا ہے تو ہم اس راستے سے چلے جائیں۔ یہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یہ حدیث سنا رہا ہوں، صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ کے گفتگو کرنے لگا، آپ کو کہا کہ فلاں شخص آپ کو سلام کہہ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ نئی باتیں کر رہا ہے قرآن و حدیث سے ہٹ کے، اگر وہ ایسا ہے تو میرا سلام اس کو نہیں پہنچانا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں جو رسول کی صحبت میں بیٹھے، اب انہوں مل رہے ہیں، ان سے کھانا کھا رہے ہیں، دعوت میں جا رہے ہیں، ان کو سسرے بنا رہے ہیں، داماد بنا رہے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار کے چچیرے بھائی صحابی رسول اور رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس ایک وقت بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے آ کے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ویسے اپنے کام میں منہمک رہے۔ اس نے کہا میں رسول اللہ کی بات کہہ رہا ہوں، آپ نظر نہیں اٹھاتے؟ آپ نے کہا ایک اور وہ زمانہ تھا جب کوئی قال رسول اللہ کہتا تو ہماری نظریں اٹھ جاتی تھی، لیکن جب سے لوگ جھوٹے اور مکہ نکل گئے ہیں ہم انہی حدیثوں کو مانتے ہیں جو ہم کو یاد ہے۔ تو بھائی اپنے بزرگوں کو مانو۔ حضرت ابن سبرین بہت بڑے تابعی ہیں، خوابوں کے ماہر ہیں۔ دیکھو یہ صحابہ کا طریقہ بتا رہا ہوں، اور آپ ہیں کہ ہر ایک سے ملنے کو چلے۔ بھائی آپ کو کیا گارنٹی ہے؟ یہ لوگ جنتی لوگوں نے ایسا احتیاط کیا ہے۔ حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ تابعی بزرگ ہے، صحابہ سے جنہوں نے علم حاصل کیا،
ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, کہا کہ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. آپ نے کہا میں نہیں سنتا. دو آدمی آئے, میں حدیث سناتا ہوں. آپ نے کہا میں نہیں سنتا. دوسرے نے کہا اس نے کہا میں قرآن سناتا ہوں, میں نہیں سنتا. اس کے بعد کہا تم بیٹھتے ہو یا میں چلے جاؤں؟ میں جاتا ہوں, تم بیٹھو. وہاں چلے گئے. شاگردوں نے پوچھا حضور قرآن سن لیتے تو کیا تھا؟ بولے قرآن اگر وہ پڑھتا تو اپنے مطلب سے بیان کرتا, اگر وہی چیز میرے دل میں جم جاتی تو میرا ایمان خراب ہو جاتا. تو میں بدعقیدہ سے نہ حدیث سنتا ہوں نہ قرآن سنتا ہوں. اب آپ بھی یہ تابعی بزرگ کا بتا رہا ہوں, میری بات نہیں ہے. اب ہم کہتے ہیں انہوں بڑے سخت ہے, رشتہ داری توڑ رہے ہیں, لوگوں کو جو ہے نفاق پیدا کر رہے ہیں. یا لو, یہ نفاق نہیں ہے بلکہ یہ رسول سے ملانے کا ذریعہ ہے. آپ بولتے ان سے احتیاط کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے. دیکھیے ان بدعقیداؤں سے, رسول کے گستاخوں سے کیسا رسول کا گستاخ واجب القتل ہے. آج سرکار کی شان میں علانیہ گستاخی ہو رہی ہے. سرکار کے ایک نابینا صحابی تھے, ان کی ایک عورت تھی, یہودی تھی, وہ سرکار کو گالی گلوچ کرتی تھی. وہ بڑے بیدار تھے. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے آئے تو اس نے سرکار کو گالیاں دینے شروع ہوئی. نابینا تھے, اندھے تھے. فوراً ہاتھ ٹٹولا, پھوڑا آیا, پھوڑے سے مارا, اس کے اوپر بیٹھ گئے, اس کے نڑلے کو دبا دیا, آنکھیں مر گئی. سنو ہم تو یہ کرو نہیں بول رہے نا آپ کو, انہوں ملا رہے کلمے کی بنیاد پر ایک ہو گئے, آپ کے عقیدے کو خراب. نابینا صحابی تھے, نابینا صحابی, سرکار کے گستاخ کو مار کے ختم کر دیا. صبح جب فجر ہوئی, سرکار نے لوگوں کو جمع کیا, پوچھا یہ عورت کو مارے کون؟ سرکار نے کہا کون مارے ذرا دو جواب دو. وہ نابینا صحابی ٹٹولتے آگے بڑھے, کہا یا رسول اللہ میں نے مارا ہے, میں نے مارا ہے. سرکار دو عالم سے کہا اس کے خون کا کوئی بدلہ نہیں ہے, کیونکہ وہ گستاخ رسول تھی. سرکار نے اپنی عدالت سے کوئی فیصلہ اس کی دیت کا نہیں کیا. کہا آپ کوئی دیت نہیں ہے, اس کا کوئی خون نہیں ہے, اس کا خون ارزاں چلے گئے. سرکار نے فیصلہ دے دیا. یعنی جو گستاخ رسول کو مارتے ہیں, اگر سرکار دو عالم اس کو پسند کرتے ہیں اور سرکار اس کی کوئی دیت مقرر نہیں فرماتی. سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ نابینا تھے. تو حضرت عمر اٹھے خوشی میں. حضرت عمر بھی بہت کمال کرتے بعض وقت. حضرت عمر اٹھ کے بولے واہ 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 واہ, ایک نابینا بازی لے کے چلے گا, ہندا بازی لے کے چلے گیا. حضرت عمر نے تعریف کی, واہ 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 واہ, ایک ہندا بازی لے کے چلے گیا. سرکار نے کہا اے عمر ہندا مت کہو, اے عمر ہندا مت کہو, وہ تو بینا ہے, وہ آنکھ والا ہے. تو سمجھ میں آیا, جو رسول کے گستاخ کو مارتا ہے وہ آنکھ والا ہے, جو رسول کے گستاخ سے ملتا ہے آنکھ رکھ کے بھی اندھا ہے. سمجھ میں آئے بھائی؟ ایسے کئی واقعات ہیں. آپ کو سننے کو ٹائم ہونا چاہیے اپنے ایمان بچانے کے لیے. اس لیے میرے دوستو وقت زیادہ ہو چکا ہے. میں آپ سے اگر زیادہ ہوگا وقت تو میں معذرت بھی چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا تھا کہ اتنا وقت لوں, لیکن یہ تفصیلات آپ کو بتانا لازمی اور ضروری تھا. اب آپ بولیے اس سے کچھ آپ کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ کے معلومات میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب آپ کٹر سنی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب مجھے وعدہ کیجئے کہ آپ بدعقیدوں کے ساتھ رہیں گے, ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے, ان کے مدرسوں کو چندہ دیں گے, اور ان کو اپنا امام بنائیں گے, اپنا مدرس بنائیں گے, اور ان کے ساتھ کھانا پینا کریں گے, ان سے شادی بیاہ کریں گے, ان سے رشتہ داری توڑیں گے کہ نہیں توڑیں گے؟ توڑیں گے نا؟ ہاں. اب یہ پکے ہیں آپ اس بات پہ ہیں, مگر اس کے ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ اپنے عقیدے سے واقف ہو جائیں, اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے اور بدعقیداؤں کو جواب دیجئے. اب ان سے دور رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ چاہے وہ کتنا بھی بڑا پیسے والا ہو, کتنا آپ کو بریانی کھلاتا ہو. ہم کو وہابی کی بریانی نہیں چاہیے, امام حسین کے شربت کا گھوٹ چاہیے. کیا پسند کرتے ہیں آپ؟ بولیے آپ. اب آپ کنڈے کریں گے, 11ویں شریف کریں گے, جھنڈا اٹھائیں گے,
درگاہ کو جائیں گے یا غوث کہیں گے یا خواجہ کہیں گے؟ بھو سے بولو بھائی، منڈی نہ کوئی لاؤ، بولیے، کریں گے یا رسول اللہ کہیں گے؟ میلاد منائیں گے، میلاد کی روشنی کریں گے، پکوڑوں کو جلائیں گے، ہاں ان کو دشمن سمجھیں گے؟ بس میں نے بات دیا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ سے ہمارا معروضہ یہ ہے، جب آپ کٹر سنی ہیں تو اب ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ سے مشاورت لیے کی گئی ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اتنا قیمتی وقت ہم کو دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم اب یہ کام آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، بولیے کام کو آگے بڑھانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اب ہم ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر گھر میں، ہر شہر میں، دنیا کے کونے کونے میں ہم ان وہابیوں کو جواب دیں گے، ان کا تعاقب کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، اب آپ کام کریں اور ان وہابیوں کو برا سمجھیں اور ان کا تعاقب کریں۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون عمل کریں۔ تعاون عمل کرے تو کوئی پیسہ نہیں مانگ رہے ہم آپ سے، کوئی دولت نہیں مانگ رہے، آپ لاکھوں کی دولت بھی دیے تو میں جتنی بات بتایا ہوں نا وہ نہیں ملے گی، کروڑوں اربوں دولت کے قربان ہیں اس پر۔ اپنا عقیدہ بچاؤ، جاگو سنیو اور وہابیوں کو جواب دو۔ تو ہم جواب دینے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اگر مسجدوں کے ذمہ دار ہیں، صدر ہیں، متولی ہیں، تو آپ کا کام ہے کہ اپنی مسجد کو سنی برقرار رکھیں اور بدعقیدوں سے مسجد کو بچائیں، اور وہاں پر اپنے عقیدے والوں کو بلا کر بیان کریں۔ ہم حاضر ہیں، ہم آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، آپ نذرانہ دیو، لفافے دیو، آپ ہمارے کو جو ہے بڑا اسٹیج سجاؤ۔ آپ اگر مسجد کے ذمہ دار ہیں، صرف مسجد میں اخبار میں دو بڑے بڑے اشتہارات کچھ مت کرو، صرف اپنی مسجد میں ایک پروگرام رکھو۔ ہم حاضر ہیں، مولانا سید عبدالواسع نقشبندی صاحب قبلہ، مولانا سید خالد علی شاہ قادری نقشبندی، یہ بہت بڑے بزرگ کی اولاد ہیں، اور یہ مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب، یہ ہمارے علماء کی ٹیم موجود ہے، یہ آپ کے پاس آئے گی اور آپ کو عقیدہ بھی سمجھائے گی۔ ہم ان سے بائیکاٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم آپ سے کوئی پیسہ نہیں چاہ رہے ہیں، نہ ہم یہ بہت بڑا جلسہ ہونا، بڑے جلسے بھی کریں گے اگر آپ کا تعاون ہے، چھوٹے بھی کریں گے۔ اگر آپ اپنے گھر میں محفل رکھیں گے، 5 آدمیوں کو بھی جمع کریں گے، تو ہم وہاں بیٹھ کر اپنے عقیدے کی تعلیم دیں گے اور سنیت کو عام کر کے سنیوں کو کہیں گے کہ آپ ان سے بائیکاٹ کریں۔ کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو اب آپ اپنی اولین ذمہ داری سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ آپ کا فرض ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، یہاں سے اب آپ کا فرض ہے۔ اب آپ کو اللہ رسول کو جواب دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ اگر آپ اللہ رسول کے سامنے جواب دیں، سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو اپنے گھروں میں ہم کو بلائیے۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، گھر کے سامنے شطرنجی بچھا دیں گے، خاک کے اوپر بٹھا دیں گے، تو ہم رسول کے غلام خاک پہ بیٹھیں گے، رسول کی تعریف کر کے جائیں گے۔ آج کل ماحول اتنا خراب ہو گیا بھائی، نعت کی محفلیں ہو رہی ہیں کمرشل، علماء آ رہے ہیں کمرشل، بیان ہو رہا ہے کمرشل، محفلیں میلاد منائی جا رہی ہے کمرشل۔ ہم کمرشل بننا نہیں چاہتے ہیں، ہم رسول کے غلام بننا چاہتے ہیں، رسول کی غلامی کو گھر گھر پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ 2 آدمی کو بھی جمع کر کے ہم کو بلائیں گے تو ہم آئیں گے۔ آپ یہ کام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ مسجدوں میں منعقد کیجئے، گھروں میں منعقد کیجئے، اجتماعات کیجئے، گروپ میٹنگ کیجئے، بڑے جلسے منائیے، اور جہاں آپ بلانا چاہتے ہیں آدھی رات کو ہمارا فون نمبر ہے، ہم اس میں لکھ دیے ہیں، ہم نے اس میں بتا دیا ہے۔ یہ ہمارے ہینڈ بل ہے جس میں تحفظ عقائد اہل سنت جماعت، یہ اس میں لکھ دیا گیا ہے۔ اور میں تھوڑا، اگر آپ کو 5 منٹ میں جو وقت دیں گے تو میں یہ ہینڈ بل کو سمجھا دیتا ہوں، جس سے آپ کو وضاحت ہو جائے۔ میں تھوڑا جلدی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اس میں ایک قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس دن کو یاد کرو جب بعض چہرے روشن ہوں گے، بعض چہرے تاریک و سیاہ ہوں گے۔ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا؟ لو عذاب جہنم کا مزہ چکھو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ آیت ہے آل عمران کی 106 آیت نمبر۔ یعنی قیامت کے دن بعض چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔
اور ان سے کہا جائے گا کہ تم ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس لیے جہنم میں جاؤ. اور اس کی وضاحت میں، اس کی تفسیر میں، اس کی تشریح میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ لینا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ درر منصور ان کی کتاب ہے، اس میں آپ نے 3 صحابہ کے حوالے دیے حدیث. ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ. یہ 3 جلیل القدر صحابہ ہیں. انہوں نے کہا، جن کے سرکار نے فرمایا جن کے چہرے قیامت میں روشن ہوں گے وہ اہل سنت الجماعت ہوں گے. قرآن سے ثابت ہے، امام جلال الدین کو بھی. اب جو روشن چہرے ہیں اللہ ان کو الگ کر رہا ہے، ان کو کلمے کی بنیاد پہ ملا رہے ہیں، دنیا میں دوزخ میں ڈال رہے ہیں. اس کی تشریح آپ اجتماعات میں جلسوں میں سنیے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کلمے کی بنیاد پر ہم ایک نہیں ہوتے، ہم سرکار کی ناموس کی بنیاد پر ایک ہوتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ یہ ہے. اب اس میں کیا ہے، تم ایمان لا کے کفر کرے اس واسطے جہنم میں جاؤ مزہ چکو. اب انہوں بھی ایمان بولے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد سرکار کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، مودودی، مردودی، قاسم نانوتوی، اشرف فیلی، تمام نے کیا. ڈرنا نہیں بھائی، ڈر رہے ہیں کہ آپ لوگ سینہ تان کر اب ان کا مقابلہ کریں گے نہیں کریں گے؟ ڈر دل سے نکالو، ڈرو تو اللہ سے ڈرو. جب سایہ رسول اللہ ہے کا تو ڈرنے کی کیا بات ہے. سنیں آپ، تو اس میں یہ حدیث لائی ہے، یہ سنانا تھا. اس میں عقائد لکھ دیے گئے ہیں پورے. یہ عقائد پر ہم کو کاربند ہونا ہے. حدیثیں ہیں، آپ پڑھیے. یہ تمام لوگوں میں آپ جو ہے ہمارے تقسیم فرمائیں گے، اور کھانے کا انتظام ہے، آپ کھانا کھا کے جائیے. اور یہ جو ہے کاپی ہے ہمارے کارکنوں کو، ہمارے اسماعیل میاں، یہ لیجیے. آپ اس میں اپنا نام، ایڈریس، اور آپ جو ہے نا اس میں فون نمبر لکھیے، اور ہمارا بھی فون نمبر اس پہ ہے. آپ جب بھی ہم سے ربط پیدا کرنا چاہیں، ہم سے ربط پیدا کریں. بیٹھو سن لو، ربط پیدا کریں. اور آپ جو ہے نا ہمارے سے فون پہ ربط اختیار کیجئے. آنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نظر آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ چائے بھی مت پلائیے، صرف ہماری بات سن لیجئے. کیا بھائی آپ یہ کام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اپنے محلوں میں، مسجدوں میں، اپنے جہاں میں بولا نا آپ کو، اگر آپ سڑک پہ بھی ہمارے کو بٹھا دیں گے تو ہم سڑک پہ بیٹھیں گے، کیونکہ ہم رسول کے غلام ہیں. وہاں بیٹھ کے بھی سرکار کی تعریف کریں گے. آپ کے عقیدوں سے آپ کو چوکنا کریں گے، اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کن سے لڑنا چاہیے، کن سے ملنا چاہیے. بتائیے کہ غوث و خواجہ کے جو ہے مخالفین سے کیا ہم ملنا پسند کریں گے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمارے جذبے کو فروغ دینے کے لیے ہم آپ کو بلائے ہیں. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. دیکھیے، میں نے شروع میں بات کہی تھی، ایک بہترین خوبصورت نعت آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. کہ ہندوستان میں جو آزادی ملی وہ اہل سنت الجماعت کے علماء اور عوام نے آزادی دلائی. جب ہندوستان کی آزادی ہو رہی تھی تو انگریزوں کا ساتھ یہ پورے دیوبندیاں دے رہے تھے. اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ، اس کو پکڑوں گے یار، اڑ سے جاؤ، اس کو جو ہے نا، یہ آپ واقف نہیں ہے. اب ڈھونگ کر کے یہ دیوبندیاں، یہ جمعیت العلماء، یہ مسلم پرسنل لا بورڈ والے بول رہے ہیں آزادی میں ہم شریک تھے. انہوں نہیں تھے. اس کی تاریخ موجود ہے. کبھی آپ میرے سے سن لینا، مولانا سے سن لینا، وقت ہم بتائیں گے. مگر ایک اہم شخصیت، آزادی کے سب سے بڑی آزادی کی آواز اٹھانے والے ٹیپو سلطان تھے. اور ٹیپو سلطان کٹر سنی تھے. آزادی کی آواز اٹھانے والے، انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے. کٹر سنی. اور وہ اسماعیل مقتول جو دیوبندیوں کا امام ہے، اس کو جواب دینے والی، سنیت کو قائم کرنے والی شخصیت حضرت فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کو نہیں معلوم؟ ہم سے کبھی سن لینا. وقت زیادہ ہو گیا، میں وہ چیز بیان نہیں کروں. تو انہوں نے انڈومان نکوبار میں کالا پانی کی سزا ملی. آپ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. فضل حق خیر آبادی نے، آپ کو سزا دی گئی کالا پانی.
اور سب سے بڑی آواز آزادی کی اٹھانے والے ظفر بادشاہ، بڑا کٹر سنی تھے، ان کو رنگون کی سزا ملی کالے پانی، بہادر شاہ ظفر۔ اور اسی طرح کئی سنی ہیں، آپ کبھی یہ تقریر سن لینا تو آپ کو معلوم۔ اس میں ایک شخصیت ہے کٹر اہل سنت الجماعت، حضرت مولانا کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ، شہید، پھانسی دے دی گئی۔ آپ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور انگریزوں کے خلاف میں آپ نے جہاد کا فتویٰ دیا۔ انگریزوں نے زور ڈالا کہ یہ فتویٰ لے لو، آپ بولے۔ اور یہ کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جس کو حضرت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی جن کی نعتوں کو سن کے خوش ہوتے تھے، اور حضرت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی نے حضرت کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا بڑا شاعر مانا ہے کہ نعت گوئی میں حضرت کافی بادشاہ ہے، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں ان کا وزیر اعظم ہوں۔ آپ اعلیٰ حضرت کو نہیں پہچانتے، اعلیٰ حضرت کی ہدایت بخشش جو ہے نا، واقع میں ہمارے کو بخشش کرانے کے لیے ان کی الہامی شاعری ہے، اتنا بڑا شاعر ہوگا۔ حضرت کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ نظرہ عقیدت پیش کر رہا ہے تو ان کا مقام کیا ہے؟ تو ان کو جب پھانسی ہو گئی، تو جب پھانسی کا وقت آیا تو انہوں نے کہا آخری خواہش کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میری آخری خواہش ہے کہ مجھے عوام کے سامنے پھانسی دی جائے۔ سنیں آپ، سنی یہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے برعکس دیوبندیوں نے کیا کردار ادا کیا وہ ہم سے سن لینا۔ کیوں ہم کو دیوبندیوں سے ملا رہے؟ نالائق ہو، تم کو معلوم کچھ نہیں ہے۔ آزادی ہم نے حاصل کی، حکومت ہماری ہے، خواجہ کا ہندوستان ہے، یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ۔ ہاں، تو جب حضرت کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے برسر عام پھانسی دی جائے، جب پھانسی کا وقت آیا آپ نے غسل کیا، بہترین کپڑے پہنے۔ یہاں تو لوگ پیسے رکھ کے بھی کپڑے نہیں پہنتے، پھانسی پہ چڑھ رہے ہیں، بہترین کپڑے پہنے، سرما لگایا، عطر لگایا، پھانسی کے تختے پہ آ رہے ہیں۔ تو انگریزوں نے پوچھا اے کفایت اللہ تم کو خوف نہیں ہو رہا ہے؟ کہا مجھے کیا خوف، میں رسول کا غلام ہوں، سرکار کے حضور میں جا رہا ہوں۔ تو جب وہ پھانسی کے تختے پہ جا رہے تھے تو انہوں نے یہ نعت کہی برجستہ، سنیے حضرت کے نعت کے اشعار سنیے۔ جب پھانسی کے تختے پہ جا رہے تھے تو برجستہ نعت کہتے جا رہے تھے، کہہ رہے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کمخاب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، یہ چلتے چلتے کہہ رہے ہیں پھانسی کے تختے پہ چڑھتے ہوئے۔ اطلس و کمخاب، یہاں پر ہماری بیوی کو دیکھنا ہے، ہم بیمار ہیں، ہمارے کو پیسے کمانا ہے، ہمارے کو دکان دیکھنا ہے، پھر رسول پہ قربان کب ہوں گا؟ جلسے میں بیٹھنے کے لیے اتنے ہی لے، ارے بہت پبلک آنا چاہیے تھا، ہم نے بہت رخصے دیے، لیکن آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں، آپ نے سب چھوڑ کر رسول کی ناموس کے لیے جمع ہو گئے۔ یہی لمحے کام آئیں گے، لوگوں کو تیار کرو۔ اطلس و کمخاب کی پوشاکوں پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ سمجھے؟ نہ دولت رہیں گی، نہ سونا رہیں گا، نہ لباس رہیں گا، نہ کمخاب رہیں گا، نہ یہ پیسے رہیں گے، نہ یہ کروڑ رہیں گے، نہ لکھ پتی رہیں گے۔ اس جسم پہ کیا رہ جائے گا؟ کاخی کفن رہ جائے گا۔ اور آگے سنیے کیا لکھ رہے ہیں، جو پڑے گا صاحب لولات پر اوپر درود،
سنیے مولانا، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. پڑھ لیجئے درود، زور سے پڑھیے. اللہم صلی اللہ، ارے کیا بھائی دم سے پڑھیے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. میں آپ لوگ آواز ہی نہیں نکال سکتے تو وہابیوں سے کیا لڑیں گے؟ اب وہابیوں سے لڑنا ہے، لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے؟ ہاں لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے؟ لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے؟ جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ارے بولو نا میر پاچا، زبان نہیں ہے کیا تمہارے کو؟ بولو لڑیں گے، بولو بولو بولو. کیا ہے یار سیاسی لوگوں کے چمچے بنے ہوئے، میں خاموش بیٹھے ہوئے. ارے یہاں اتنے زور دے رہے ہیں، لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے؟ ہاں دیکھو تمہارا سنی امام پھانسی پہ چڑھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے رسول کی غلامی میں؟ سنو، جو پڑھے گا صاحب لولاک پر کہ صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور ان کا مقطع سنیے، مقطع سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک. کیا کہا؟ ابھی اگر سمجھے تو جاؤ جہنم کے حوالے ہو جاؤ. ہم آپ کو چونکا رہے ہیں، برا مت ماننا بھائی. ہم جو کہتے ہیں محبت کی کہتے ہیں، سمجھے آپ؟ ارے بولنے کو نہیں بول رہے ہیں، یوں بیٹھے ہوئے کیا تماشا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو انہوں تو پھانسی کے تختے پہ جا رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. یہی سخن کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے پھانسی کا تختہ قبول کر لیا. آپ کو تو پھانسی نہیں دی جا رہی ہے، بولو بھائی. آپ کو تو مرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ان وہابیوں سے بائیکاٹ کرو. بولو وہابی گستاخ رسول ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نا بھائی. پھر ان کا بائیکاٹ کرنا کہ نہیں کرنا؟ اس لیے مشاورتی اجلاس منعقد کیا گیا ہے، اس لیے مشاورتی اجلاس منعقد کیا گیا ہے. آپ یہ پرچہ لے جائیے، اس کو پڑھیے، دوسروں کو پڑھائیے، اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے خانقاہوں میں، اپنے اسکولوں میں، کالجوں میں. آپ فون نمبر لکھا ہوا ہے، ہمارے کو بلائیے. آپ ہمارے کو خاک پہ بھی بٹھائیں گے تو ہم خاک پہ بھی بیٹھ کر رسول کی نعت پڑھیں گے، سرکار کا ذکر کریں گے. آج سے بے غیرت مت بنو، باغیرت سنی ہو جاؤ. جاگو سنیو جاگو، اور ایک ہنگامہ بچا دو. حیدرآباد کی سرزمین میں بتا دو کہ حیدرآباد کی سرزمین میں غوث و خواجہ کے چاہنے والے موجود ہیں، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے موجود ہیں، یوسف بابا شریف بابا رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے موجود ہیں، بیران شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے موجود ہیں، حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے موجود ہیں، حضرت محدث صدقہ عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے موجود ہیں، بحر النور علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے موجود ہیں، حضور انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے موجود ہیں، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کے چاہنے والے موجود ہیں. لگا دو اپنی جانوں کو داؤ پہ، لگا دو اپنے مال کو داؤ پہ، لگا دو اپنی جائیدادوں کو داؤ پہ، لگا دو اپنی جسم کو داؤ پہ، لگا دو اپنے مال کو داؤ پہ، لگا دو اپنی روح کو داؤ پہ، اور رسول پاک کی غلامی میں اپنی زندگی کو بسر کرنے لگ جاؤ. بولیے آپ تیار ہیں؟ ذرا زور سے بولو بھائی. تیار ہیں تو پھر آپ ہم کو فون کر رہے ہیں، اپنی مسجدوں میں بلا رہے ہیں، اپنے گھروں میں بلا رہے ہیں، اور اپنے محلوں میں بلا رہے ہیں. ہم کو کوئی بڑا جلسہ نہیں چاہیے، بڑا پوسٹر ہونا، بڑا نام ہونا. نام لے کے کیا کر لیے؟ ہمارا نام نہیں چاہیے. نام چلے تو امام حسین کا چلے. آپ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ ہاں نام بلند کرو. کس کا؟ امام حسین کا نام بلند کرو، حضرت علی کا نام بلند کرو، صدیق اکبر کا نام بلند کرو، اور رسول پاک کا نام بلند کرو. اسی نام کی عظمتوں کے لیے ہم مر جائیں گے. کیا کریں گے؟ ہم مر جائیں گے. اس لیے کہو لبیک. زور سے کہو بھائی، لبیک 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 لبیک. غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے.
غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں غلامی رسول میں غلامی رسول میں اللہ ہماری موت آئے تو رسول کی چوکھٹ پہ آئے، ان کے قدموں پہ آئے، اور یہ مسجد عزیزیہ کیا ایسی پوری جماعت اسلامی تبلیغی جماعت نجدیوں کو اور یہ سلفیوں کو ہم جواب دے کر بتا دیں کہ رسول کی پر مر مٹنے والے ابھی زندہ ہیں اور ان کی شوکت پہ جان دینے والے زندہ ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ شکریہ، کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا محمد، یا رسول اللہ احمد، ذات پاک تو ممجد، جلوہ گاہ نور سرمد، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات تم حبیب کبریا ہو، تم تجلی خدا ہو، تم پہ جاں میری فدا ہو، کیا کہوں میں تم کو کیا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات الغیاث سے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت ثنا خواں ہے جدائی میں پریشاں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات ربنا تقبل منا الفاتحہ الى حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربي زدني علما والحقني بالصالحين۔ یا اللہ یا پاک پروردگار عالم، تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے